کسی انسان کو آپ نے پرکھنا ہو، اس کو جاننا ہو تو اس کو غصے کی حالت میں دیں۔ یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے. کچھ زیادہ برا ہوتا ہے کوئی کم برا ہوتا ہے. یہ متس ہے نا، میں آپ بڑی سے myths اسی لیے بنی ہوئی جاننا ہیں. چاہ رہی ہوں۔ غصہ جو آتا ہے وہ کس چیز پر آتا ہے؟ غصہ تو آتا ہے، اظہار کا آپ کا اپنا طریقہ ہوگا، میرا اپنا طریقہ. اس گاڑی والے نے کبھی کلچ پہ غصہ نکالے گا، کبھی اسٹیئرنگ پہ غصہ نکالے گا، کبھی بیٹھے ہوئے لوگوں پہ، ساتھ بیٹھے لوگوں کو تو وہ دماغ خراب کر دے گا. میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ جو اڑے ہوئے ہوتے ہیں یہی تو ہیں جو سڑے ہوئے ہوتے ہیں. جو اڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ یہی تو ہیں، یہ جو سڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس بات میں سر کتنا سچ ہے کہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو آپ نے پرکھنا ہو، اس کو جاننا ہو تو اس کو غصے کی حالت میں دیں۔ یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے. کیوں بھلا؟ غصے کی حالت میں دیکھیں کیا کرے گا. غصے کی حالت میں انسان برا ہی ہوتا ہے. کچھ زیادہ برا ہوتا ہے کوئی کم برا ہوتا ہے. بہت عجیب عجیب سی چیزیں بنی ہوئی ہیں. یہ متس ہے نا، میں آپ سے اسی لیے جاننا چاہ رہی ہوں۔ غصے کی حالت میں کیا دیکھیں گے؟ اس کو بہت غصہ آیا، وہ سائڈ پہ ہو گیا، اچھی بات ہے. اسے بہت غصہ ہے، اس نے کسی کا سر پھاڑ دیا، بری بات ہے. دیٹس اٹ. یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. غصے میں کوئی کچھ بھی کرتا ہے نارملی تو غصہ دیکھیں، غصہ جو آتا ہے وہ کس چیز پر آتا ہے؟ جب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے جو ہو رہی ہوتی. تو جب آپ نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا تو آپ کو غصہ آیا نا. اب اس غصے کا اظہار کے آپ کے 20 طریقے ہوں گے. مزہ تو یہ ہے کہ آپ کو غصہ نہ آئے اس پر، پھر آپ ٹھیک ہیں. غصہ تو آتا ہے، اظہار کا آپ کا اپنا طریقہ ہوگا، میرا اپنا طریقہ. آپ نے دیکھا ہوگا موٹر سائیکل کے اوپر لوگ جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے گاڑی آئی، موٹر سائیکل والا ٹانگ کر کے آگے سے گیا، گاڑی والا پھنس گیا. اب موٹر سائیکل والے کو پتہ بھی نہیں ہے. اس گاڑی والے نے کبھی کلچ پہ غصہ نکالے گا، کبھی اسٹیئرنگ پہ غصہ نکالے گا، کبھی بیٹھے ہوئے لوگوں پہ، ساتھ بیٹھے لوگوں کو تو وہ دماغ خراب کر دے گا نا. تو وہ غصہ ہی تو نکال رہا ہے. اور اگر وہ کہتا کہ یہ تو ہر چوتھی جگہ پر مجھے ملیں گے موٹر سائیکل والے، میں کیوں اپنا مینٹل پیس خراب کروں؟ اس کو کبھی پرابلم نہیں ہوگی. اور اگر وہ ساتھ بیٹھے لوگوں کو کہے کہ یہ اسی طرح کرتے ہیں، چلیں جی ہم کوئی اور بات کرتے ہیں، وہ ٹیچ کرے گا ساتھ والے کو کہ اس طرح اڑتے نہیں ہیں. میرے ایک جملہ بڑی اس نے شہرت لی. میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ جو اڑے ہوئے ہوتے ہیں یہی تو ہیں جو سڑے ہوئے ہوتے ہیں. جو اڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ یہی تو ہیں، یہ جو سڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو اڑ جاتے ہیں وہ سڑا رہتے سارے دن. ٹھیک ہو. جناب کمیونیکیشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو کچھ کمیونیکیشن ٹرکس ہمیں بتائیں جو ایک اسمارٹ کمیونیکیٹر بناتی ہیں ایک شخص کو، ایک انسان کو. جی میں آپ سے عرض کروں، آپ جب کسی سے بات کرنے جائیں آپ اس سے اتنا سنیں اور درمیان میں چھوٹے چھوٹے جملے بولیں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ کنیکٹ ڈسکنیکٹ ہوتا رہتا ہے، آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. مینیپولیشن میں ہی آتا ہے. اٹس ناٹ پازیٹیو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس سے ملنے گئے ہیں آپ ہوم ورک کر کے جائیں. آپ اگر ہوم ورک کر کے نہیں جائیں گے آپ ان سے مل نہیں سکتے، آپ ان سے اس موضوع پہ بات نہیں کر سکتے. اب مثال کے طور پر انٹرویو کے لیے بھی ہم نارملی لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جس کمپنی میں جاب کرنے جا رہے ہیں، اب تو ویب سائٹس کے اوپر وہ کمپنیز اویلیبل ہیں، ان کے متعلق پڑھ کے جائیں، ان کا نیم کیا ہے، ان کے اصول کیا ہیں، ان کے قواعد کیا ہیں. جب آپ وہ پڑھ کے جائیں گے آپ ان کے مطابق گفتگو کریں گے. دوسرا جب آپ کہیں باہر بیٹھتے ہیں اور آپ کو لگا 4-8 لوگ بیٹھے اور میں چاہتا ہوں سب میرے ساتھ انگیج ہوں، میں ان کے ساتھ انگیج ہوں، 2-4 سوالوں کے بعد پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے. آپ ان کے ایریا آف انٹرسٹ پر ان سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ کو بہت پسند کریں گے. اور اگر آپ انہیں کہیں گے نہیں میرے ایریا آف انٹرسٹ پر یہ لوگ آئیں، تو پہلے تو یہ بات ہی غلط ہے. اب دیکھیں ہم کہیں بیٹھے ہیں، پتہ چلا کرکٹ پہ بات ہوئی ہے، تو آپ کرکٹ کے اوپر 2-4-5-8 سوال کرنا شروع کر دیں. آپ کا فیوریٹ پلیئر کون سا ہے، آپ نے پوچھ لیا کہ کرکٹ کی آج کل کی صورتحال کیا ہے، اچھا وہ آج کل BPL چل رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. ساری گفتگو شروع ہوگی، کہانی شروع ہو جائے گی. اور اگر وہاں جا کر آپ بیٹھیں گے کہ آپ نے علامہ اقبال کے وہ والے شعر کی تشریح دیکھی ہے، ان کا تو تعلق ہی نہیں اس چیز سے. تو جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق جب آپ گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ جڑنا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کے انٹرسٹ کے مطابق ان سے بات کرنے والا اچھا کمیونیکیٹر ہوتا ہے، کیونکہ پہلے انہیں اپنی طرف مائل تو کریں. جب وہ آپ کی طرف مائل ہو جائیں گے، آپ اس کے ساتھ انٹرسٹ ہے، پھر درمیان میں آپ اپنی اپنی باتیں شروع کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ کو لگتا ہے کہ آج کی نوجوان نسل توجہ سے بات نہیں سنتی اور آپ اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہاں پر نوجوان نسل بھی بیٹھی ہے، بڑے بھی بیٹھے ہیں، اور گفتگو وہ کرکٹ کے اوپر شروع کر دی ہے. تو آپ ان کو اگر یہ والی بات کریں گے کہ جی کرکٹ بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ بس تماشے ہی ہیں، کھیل ہی ہے، یہی ہے وہی ہے، بچے تو کسی کی سنتے نہیں، وہ کبھی آپ کی بات نہیں سنیں گے. اور اگر آپ کرکٹ کے اوپر بات کرتے کرتے آپ آئیں گے، آپ کہیں گے دیکھیں فلاں شخص جیتا، فلاں جیتا، ہمارے کتنے اچھے ہیروز ہیں، یہ کہیں پڑھائی میں بھی دلچسپی لیتے اور انہیں کمیونیکیٹ اچھا بہتر کرنا آتا، تو یہ ملک کے ایمبیسیڈر ہوتے ہیں اور زیادہ بہتر بات کرتے. اب ہم جب ادھر لے کر بات کو، ہماری بات بھی پہنچ گئی، بیس لائن ان کے پاس تھی، آپ ایک اچھے کمیونیکیٹر ہوں گے. تو
گڈ لسنر جو اچھا لسنر ہوتا ہے وہی اچھا گڈ کمیونیکیٹر ہو سکتا ہے. کمیونیکیٹر. ہاں وہی ہو سکتا ہے. جب تک آپ اچھے سننے والے نہیں ہیں پھر آپ سنا تو سکتے ہیں, سنا نہیں سکتے. صحیح ہو گیا بول. تو سر کچھ لوگوں میں نا کانفیڈینس کی کمی ہوتی ہے. میں کانفیڈینس کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو سنیں بھی, وہ لوگوں سے انٹریکٹ بھی کریں, بات بھی کریں, لیکن کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے, لوگوں کا خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی غلط بات کہہ دی تو شاید میرا اس کے اوپر مذاق بن جائے, تو وہ اس خوف سے بات ہی نہیں کرتے. ان کے لیے کیا ٹپس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے آپ جب بھی کبھی کوئی اچھا عمل کرنے گئے ہیں نا, آپ ماضی اٹھا لیں, پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ انبیاء ہوں, وہ اولیاء اکرام, جتنی بڑی سے بڑی ہستیاں گزری ہیں, جب بھی وہ کسی اچھے عمل کا درس دینے جاتے تھے تو ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اگر ایک بولنے والا بات کرنے والے سن لے کہ لوگوں نے تو انہیں معاف نہیں کیا تو میں کیا بلا ہوں. جی بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ کو چاہیے کہ جب بھی دوستوں میں اکٹھے ہوں, کہیں بھی ہوں, یہ کوئی بھی بات کرنی ہو, انہوں نے آرڈر بھی پلیس کرنا ہو نا ڈھابے پہ, تو یہ کھڑے ہو کے آرڈر پلیس کریں, بیٹھے بیٹھے نہ کریں. یہ کھڑے ہو جائیں اور اس کو آواز لگا دیں کہ یار وہ 2 روٹیاں لے کر آ جانا, اچھا یہ والا سالن ہمیں چاہیے, اور ان سے پوچھنا شروع کریں ہاں بھی کون کون سی چیزیں آپ کھاؤ گے کرو گے. اس سے ہوتے انڈائریکٹلی نا ان کے اندر ایک کانفیڈنس آ رہا ہوتا ہے چونکہ کھڑے ہو کے وہ بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب اسٹیج کے قریب قریب یہ لوگ ہوتے ہیں, مثلا سامعین میں بیٹھے ہیں اور اسٹیج لگا ہوا ہے, تو یہ 2-4 چکر اسٹیج شروع ہونے سے پہلے یہ بعد میں لگا لیا کریں. پھر یہ کہ جو ہی ختم ہوتا ہے پروگرام یہ اسٹیج پہ چڑھ جایا کریں, اور وہاں جا کے اسٹیج پہ موجود 2-4-5 لوگوں سے جب رش لگا ہوتا ہے, لوگ مل رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ملنا کرنا شروع کر دیں. تیسری اور اہم بات میں ان سے عرض کروں گا کہ یہ اپنے منہ سے نا وہ والی آوازیں نکالیں جس سے ہنسی آتی ہے, اور وہ والی آوازیں اپنے دوستوں کے سامنے بیٹھ کے نکالیں تاکہ ان کا جتنا مذاق اڑ سکتا ہے اڑ جائے. اور جو ہی وہ مذاق اڑ کے ختم ہوگا اس کے بعد ان کا خوف ختم ہو جائے گا. اور خوف ہوتا تب تک ہے جب تک آپ اسے فیس نہیں کرتے ہیں. سو فیس از ٹو فیس لائف. تو آپ نے اسی کو کرانے. پریزنٹیشن دینے بچے جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹی میں, اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پریزنٹیشن کن کے ڈر سے نہیں دے رہے ہوتے, جو ان کے بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. یعنی وہ اپنی باری سے ڈرے ہوئے ہیں, یہ ان سے ڈرے ہوئے ہیں. تو بنیادی طور پر تو یہاں کھڑا شخص ڈرے ہوں سے ڈرا ہوا نا. تو جب اس بات کو وہ سمجھے گا, وہ کہے گا میرا کام تھا یہاں کے بات پیش کرنا, فیصلہ تو وہ صاحب نے کرنا ہے جو ہمارے استاد صاحب تشریف فرما ہے, تو مجھے آ کے اپنی بات پیش کر کے جانے, اور کون سی ایسی کو قیامت آ جائے گی. تو اگر یہ اس طرح سے سوچ لیں گے تو. دوسری بات, ایک اور بات بھی عرض کرتے چلوں, یہ اپنے دوستوں کو لے کر جائیں مارکیٹس میں اور بھاؤ تاؤ کریں, یہ جو دکاندار ہوتے ہیں ان کے ساتھ, اس سے بھی اعتماد آتا ہے. تو اگر یہ 4-5 باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, اگر اس کے اوپر کام کریں تو ٹھیک ہوتے. شیشے سے ایک نہیں کانفیڈنس آتا. ہاں یہ اکثر ہمیں لوگ اکثر کہتے سننے ہیں کو ملتا ہے کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو خواتین کو تو خیر بالکل بھی نہیں آتا, چونکہ وہ شیشے میں تو دیکھنا شروع کرتے ہیں, پمپل تو نہیں نکل آیا, یہ تو نہیں ہو گیا, وہ نہیں ہو گیا. خواتین کو تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. حضرات کے متعلق بھی یہ رہا ہے کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھ کے اعتماد نہیں آتا, لوگوں کو دیکھ کے اعتماد لوگوں آتا کو ہے. دیکھ کے. اب لوگوں میں جائیں گے, ان میں گھلے ملیں گے, بات کریں گے, تو آپ کو اعتماد آئے گا. سچ نائس سر کہ آپ نے ایک بڑی اچھی ایڈوائس دی کہ شیشے میں دیکھ کے اعتماد نہیں آتا, لوگوں کو دیکھیں تو اعتماد آتا ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کمی شیشہ دور نہیں کر سکتا جب تک ہمارے سامنے حقیقی کوئی لوگ نہ بیٹھے ہوں, ہمیں سننے والے نہ بیٹھے ہوں, ہم سے بات کرنے والے نہ بیٹھے ہوں.